بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ لوگوں کے لیے ایک نیا سیگمنٹ لے کر آ رہا ہوں جس میں میں آپ کو دنیا کی بڑی بڑی جتنے بھی پرسنالٹیز ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، چاہے وہ امیر ترین لوگ ہیں یا وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں 15 ایسی چیزیں بتایا کروں گا، یعنی کہ 15 things you didn't know about them، ٹھیک ہے، جو آپ ان لوگوں کے بارے میں نہیں جانتے، میں آپ کو وہ بتایا کروں گا، وہ 15 چیزیں جو سیکرٹ ہیں، جو انہوں نے چھپا کر رکھی ہوئی ہیں دنیا سے، جبکہ وہ خود ایک پبلک پرسنالٹی ہیں، پبلک فگر ہیں۔ آج آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہوں گے محمد بن سلمان، جو کہ MBS جن کا شارٹ نک نیم ہے، اس نیم سے جانے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی کے 15 ایسے حقائق میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو کہ حیران کن ہوں گے۔ ویڈیو کو آپ نے غور سے سننا ہے اور آخر تک دیکھنا، تاکہ آپ پوری کی پوری انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے، اور میں وقتاً فوقتاً ایسی ویڈیو جب بناتا رہوں گا ایسی پرسنالٹیز کے بارے میں۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ محمد بن سلمان، دا کراؤن پرنس آف سعودیہ عربیہ، ٹھیک ہے، سعودی عربیہ کا یہ کراؤن پرنس ہے محمد بن سلمان۔ یہ پیدا ہوئے تھے 31 اگست 1985، یعنی کہ 1985 میں 31 اگست 1985 کو یہ پیدا ہوئے۔ کنگ سلمان جو کہ بادشاہ ہیں سعودی عربیہ کے، یہ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کنگ سعود یونیورسٹی سے انہوں نے اپنی ایجوکیشن حاصل کی، وہیں سے انہوں نے گریجویٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جاب سٹارٹ کر دی، انٹل کہ جون 2017 میں ان کو جب تک کراؤن پرنس نہیں بنا دیا گیا تب تک یہ جاب کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے بارے میں پہلا جو انٹرسٹنگ فیکٹ ہے وہ میں آپ کے نظروں کے سامنے رکھ دوں اور بتا دوں، وہ یہ کہ یہ پہلا شاہی خاندان کے سعودیہ کے آل سعود سے پہلا ایسا فرد ہے جو کہ ایک آئل کمپنی کو لک آفٹر کر رہا ہے۔ اس آئل کمپنی کا نام ہے سعودی ارامکو۔ آپ نے وہ سنا ہوگا، دنیا کی مشہور ترین آئل کمپنیز میں سے ایک ہے یہ۔ اس کی جو نیٹ ورتھ ہے وہ 2 ٹریلین سے لے کر 10 ٹریلین تک ہے، یعنی کہ آپ امیجن کریں صرف اس کمپنی کی جو نیٹ ورتھ ہے وہ 2 ٹریلین سے 10 ٹریلین کے درمیان ہے۔ اس کی یہ پوری کی پوری میں مارکیٹ ویلیو جو ہے نا، میں اس کی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ہے اسی کمپنی کے حوالے سے جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محمد بن سلمان کا اس میں کیا رول ہے۔ محمد بن سلمان کا اس میں رول یہ ہے کہ یہ سپریم بورڈ آف کونسل کی جو چیئر ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں، اس کو لیڈ کرتے ہیں، اور یہ واحد کمپنی ایسی ہے سعودیہ کے اندر جس کو 100% اون کرتی ہے سعودی گورنمنٹ۔ سعودی ارامکو جو کمپنی ہے، آئل کمپنی، اس کو 100% اون کرتی ہے، لیکن محمد بن سلمان کے کچھ پلانز ہیں فیوچر میں، وہ اس کو پبلک شیئرز اس کے دینا چاہ رہے ہیں، اور وہ اچھے پلانز ہوں گے ان کے اپنی کمپنی کے حوالے سے، کیونکہ وہ ان کی اپنی شاہی خاندان کی کمپنی ہے اور وہ اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں۔ اب ان کے بارے میں آپ کو دوسرا فیکٹ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ 2008 میں انہوں نے اپنی کزن سے شادی کی جو کہ ان کی واحد اور اکلوتی بیوی ہے۔ ویسے عرب آپ کو پتہ ہے زیادہ شادیاں کرنے کی وجہ سے مشہور ہیں، وہ جانے جاتے ہیں کہ 4-5 بیویاں تو ایسے ہی وہ رکھ لیتے ہیں، لیکن یہ ان کی واحد بیوی ہیں۔ ان کا نام ہے سیرا بن عبدالعزیز، پرنسس سیرا بن عبدالعزیز، یعنی کہ کنگ عبدالعزیز کی بیٹی تھی، ان کی فرسٹ کزن ہے۔ ان دونوں کی شادی 2008 میں ہوئی، اور اب ان دونوں کے پاس 5 بچے ہیں جن کے نام پرنس سلمان ہے، اور دوسرے بچے کا نام ہے پرنس مشہور، اور تیسرا جو ان کا بیٹا ہے اس کا نام ہے پرنس عبدالعزیز، جو کہ انہوں نے اپنے باپ کے نام پر اس کا نام رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ان کی 2 بیٹیاں ہیں ان میں سے ایک بیٹی کا نام ہے فہدہ، پرنسس فہدہ، مطلب میری ذرا وہ عربی والا وہ ایکسنٹ نہیں ہے، لیکن قابل قبول ہونا چاہیے، تھوڑا سا قبول کریے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو ان کی بیٹی ہے اس کا نام ہے پرنسس نورا، ٹھیک ہے۔ 5 بچے ہیں اور اکلوتی ان کی بیوی ہے۔ بڑی حیران کن بات تھی میرے لیے کہ عربی ہو کر اتنے ماشاءاللہ یہ ہینڈسم ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی ان کی ایک بیوی ہے۔ تیسرا جو انٹرسٹنگ فیکٹ ہے وہ ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ کہ یہ گریجویٹ ہوئے تھے، اپنی کلاس میں 2nd پوزیشن انہوں نے لی تھی۔ عرب جتنے بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے عرب کے جتنے بھی پرنس یہ رہے ہیں، شہزادے جتنے بھی ہیں، وہ زیادہ تر جو ہے وہ سعودی عرب کے، جو انہوں نے سعودیہ عرب کے اندر ہی ایجوکیشن حاصل کی ہے، وہیں سے انہوں نے پڑھا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کنگ سعود جو یونیورسٹی ہے وہاں سے انہوں نے گریجویٹ کیا تھا، اور یہ
انہوں نے سیکنڈ پوزیشن جو ہے اپنی کلاس کے اندر حاصل کی تھی، اور یہ بڑی اعزاز کی بات ہے وہاں پر ان کے لیے. اور فورتھ فیکٹ جو ہے وہ ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین پینٹنگ جو ہے وہ اس شخص کے پاس ہے. اس شخص کے پاس ہے، محمد بن سلمان. جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے بیک گراؤنڈ میں، آپ دیکھ رہے ہیں محمد بن سلمان کے پاس دنیا کی مہنگی ترین یعنی کہ پوری دنیا میں سب سے مہنگی لیونارڈو ڈاونسی یہ کیا نام ہے، ٹھیک ہے، یہ لیونارڈو ڈاونسی کی پینٹنگ ہے، اس کی بنائی گئی مونا لیزا کی یہ پینٹنگ ہے. آپ نے وہ پینٹنگ دیکھی ہوگی، ایک عورت ایسے کر کے وہ کھڑی ہوتی ہے، وہ دیکھی ہوگی آپ کو اگر یاد ہو تو. وہ تصویر جو ہے وہ جو اس کا جو پینٹنگ بنانے والا ہے یہ ویکنسی، ٹھیک ہے، اس کی 20 تصویروں میں سے سب سے آخری تصویر یہ بچی تھی جو کہ دسمبر 2017 میں جس کی وہ آکشن کے اندر جو ہے خریدا تھا محمد بن سلمان نے. اور کہا جاتا ہے کہ 450.3 ملین ڈالر کی 450.3 ملین ڈالر کی یہ پینٹنگ محمد بن سلمان نے خریدی تھی. اب ان کے بارے میں ایک اور امپورٹنٹ فیکٹ میں آپ کو بتا دوں. الولید بن طلال کو انہوں نے گرفتار کیا تھا جب ان کو پرنس بنایا گیا تھا 2017 میں محمد بن سلمان کو. تو انہوں نے 100 کے قریب شاہی خاندان کے جو افراد تھے ان کو گرفتار کیا تھا. ان کو گرفتار کرنے کے پیچھے وجہ انہوں نے یہ رکھی تھی کہ منی لانڈرنگ، کرپشن اور اس طرح کے مختلف کیسز جو ہیں جن سے محمد بن سلمان نے، جس کے بعد ان کے بارے میں جو ہے وہ فیملی کے اندر بغاوت کا بھی وہ سر اٹھانا شروع کر دیا تھا بغاوت نے. تو خیر میں آپ کو بتاؤں 100 بلین ڈالر جو ہے ریکور کیے تھے محمد بن سلمان نے ان 100 افراد سے، جس میں سے صرف اور صرف 6 بلین ڈالر جو ہے وہ الولید بن طلال اس سے ریکور کیے تھے. اور اس کے لگژری ہوٹلز ہیں اور اس کی ٹھیک ٹھاک انویسٹمنٹ تھی سعودی عربیہ کے اندر. محمد بن سلمان نے اس کو آتے ہی شکنجے میں لیا اور اس کو جیل میں ڈال دیا. اب ایک اور فیکٹ، انٹرسٹنگ فیکٹ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. ویڈیو ذرا لمبی ہوگی لیکن اس میں نیوز جو ہے وہ ساری خبریں جو ہیں وہ ساری اتھینٹک ہیں، ریسرچ کے بعد ہیں، تو آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا، میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں. 6واں جو ہے وہ فیکٹ ان کے بارے میں یہ ہے کہ خواتین کی آزادی کے لیے انہوں نے کام کیا آفٹر 1970s، یعنی کہ 1970 کے بعد پہلی بار یہ واحد شخص ایسا ہے. اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ بڑا ماڈ سکواڈ ہے یہ، اور یہ جو ہے پسند کرتا ہے عیاشیوں کو. تو اس نے پہلی بار خواتین کو 2018 میں، جون 2018 میں ڈرائیونگ کی پرمیشن دی. پھر اس نے کہا کہ خواتین اپنا بزنس اون کر سکتی ہیں، ملٹری جوائن کر سکتی ہیں. اس سے پہلے ایسا بالکل نہیں تھا، ہرگز نہیں تھا. خواتین جو ہیں وہ شادی سے پہلے ایون اپنے جو ہونے والے منگیتر ہے یا شادی جس سے ہونے والے ہسبینڈ ہیں ان کے ساتھ باہر جا کر وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتی تھی. لیکن اس شخص نے آ کر سعودیہ کے اندر یہ کام کر دیا جو کہ اس کی تاریخ میں نہیں تھا شاید کبھی ملتا، 300 سالہ تاریخ میں تو نہیں کہیں بھی ملتا تھا. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں جو اس کی اپنی نیٹ ورتھ ہے محمد بن سلمان کی، جو اس کی اپنی دولت ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ 3 بلین ڈالر اس کی اپنی نیٹ ورتھ ہے، جو کہ اس کے فادر کے کنگ بننے کے بعد اس میں 25% اضافہ ہو گیا. اس کے بعد فیکٹ نمبر 8 وہ میں آپ کو بتاتا چلوں، 18 کے قریب لگژری کارز رکھتے ہیں یہ نواب آف کولام باغ. ٹھیک ہے، کنگ سعودیہ کے کنگ کے بیٹے ہیں، پر رکھ سکتے ہیں بھائی. میں ان کی گاڑیوں کے نام آپ کو بتاتا چلوں، جو بڑی بڑی گاڑیاں انہوں نے رکھی ہیں لگژری، وہ فراری، بوگاٹی، بینٹلے، لیمبورگینی، رولز رائس. 23 ملین ڈالر کی یہ گاڑیاں رکھتے ہیں یہ جو شخص آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، 18 کے قریب ان کے پاس لگژری گاڑیاں ہیں. اب آتے ہیں فیکٹ نمبر 9 کی طرف. 1970 کے بعد پہلی دفعہ اس شخص نے سعودیہ عربیہ کے اندر سینماز کو دوبارہ سے اوپن کر دیا. اور نہ صرف اوپن کیا، اس نے کہا یہاں پہ کانسرٹ بھی ہوں گے. ابھی پچھلے مہینے بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑا ہیوی قسم کا کانسرٹ اس شخص نے وہاں پہ کیا ہے، جس کے بعد جو سعودیہ کے اندر کہا جا رہا ہے، خبریں آ رہی ہیں کہ اس کے خلاف لوگ ہونا شروع ہو گئے ہیں. پوری دنیا سے لوگ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ میں آج تک ایسا کام نہیں ہوتا، لیکن یہ شخص وہ کام کر رہا ہے، بخوشی کر رہا ہے، سر انجام دے رہا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ 7 لاکھ، آپ کو یاد ہو تو مکہ مدینہ کے اندر وہ حج عمرہ کے لیے نا کووڈ کی وجہ سے 2 میٹر کا فاصلہ انہوں نے طے کیا تھا، انہی کی گورنمنٹ نے. ٹھیک ہے، لیکن وہ کانسرٹ میں 7 لاکھ لڑکے لڑکیاں شامل ہوئے تھے اور انہوں نے ناچ گانا کیا خوب. یہ شخص، اس کے بارے میں لوگ اس سے ناخوش ہیں، اسپیشلی جو ملا ہیں
सऊदी अरेबिया के। खैर मैं आपको बताऊं, इसने रीओपन कर दिए सिनेमाज, ठीक है, जो 1970 के बाद पहली बार ऐसा हुआ। कॉन्सर्ट्स, कॉमिक बुक इसने पहली दफ़ा लॉन्च करवाई। फिर इसने यूट्यूब के फैन फॉलोइंग का उनका कोई कॉन्सर्ट था वो करवाया, और वहाँ पर इसने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया यूट्यूबर्स के लिए, और इसने कहा कि प्रमोट करो सऊदी अरेबिया को। फिर फैक्ट नंबर 10 मैं आप लोगों के सामने रखने लगा हूं। $300 मिलियन का घर 2015 में इन्होंने पेरिस फ्रांस के अंदर खरीदा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जब ये घर 2015 में खरीदा गया तो ये दुनिया का महंगा तरीन घर था जो इन्होंने खरीदा। इस घर के अंदर सिनेमा है, ठीक है, स्विमिंग पूल है, फाउंटेन है जो कि कंट्रोल होती है आईफोन से, एप्लीकेशन से। फाउंटेन वो फुहारे जैसे निकलते हैं ना, वो वाले फुहारे आईफोन से जो है वो कंट्रोल होते हैं। अंडर वाटर चैम्बर है, आपने वो मूवीज में अक्सर देखा होगा, मछलियां घूम रही होती है, आप नीचे बैठ के वो देख रहे होते हैं, ठीक है, शीशे से वो नजर आ रहा होता है वो, ठीक है। ये उस वक्त 2015 में सबसे कीमती तरीन घर इस शख्स ने खरीदा था, ये मोहम्मद बिन सलमान है। की करना चाहता है। अब मैं आपको बताता हूं फैक्ट नंबर 11। ये मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट जो है वो मुझे लगा, ये मुझे आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करना चाहिए। वो ये कि जो इनके फादर हैं किंग अब्दुल अजीज जो हैं, उन्होंने इनको असाइनमेंट दे रखी है। उन्होंने कहा है जी कि आपने हर हफ्ते में एक किताब एटलीस्ट जो है वो लाजमी पढ़नी है। मेरे लिए हैरान कुन बात थी, इनको भी असाइनमेंट मिल सकती है, वैसे स्टूडेंट्स का तो मिलती ही थी, ठीक है, लेकिन अब इनको इसके बारे में इन्होंने कहा कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने फैक्ट बताया कि क्यों एक हफ्ते में इनके फादर ने इनको असाइन की कि एक बुक एटलीस्ट पढ़नी। इनके फादर ने कहा था इनके मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान के कि अगर तुम 1000 तारीख की किताबें पढ़ोगे तो तुम्हारा एक्सपीरियंस जो है वो 1000 साल का होगा। बहुत बड़ी बात है नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे, लगा ये आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यानी कि ये भी पढ़ते हैं और इनके फादर जो है वो इनका क्विज भी लेते हैं, हर एक वीक के बाद जो बुक ये पढ़ते हैं ना उससे क्विज लेते हैं इनका, ठीक है। तो क्विज हमारे तुम्हारे और बाकी सबके नहीं होते, इनके भी होते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो फैक्ट नंबर 12 है इनके बारे में, ये यंगेस्ट डिफेंस मिनिस्टर लगाए गए। 30 साल की उम्र में इनको दुनिया का यंगेस्ट डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया, और इनको 2015 में जब इनके फादर किंग बने थे तब की बात है, तब इनको 30 साल की उम्र में डिफेंस मिनिस्टर जो है सऊदीया का और पूरी दुनिया का यंगेस्ट डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था। और इनका पहला जो टास्क था वो यमन वॉर थी, यमन की जंग थी, उसको इन्होंने लीड करना था, जो कि बड़ा बाद में कंट्रोवर्शियल भी हो गई इन्हीं की वजह से। ये जो मोहम्मद बिन सलमान है ना, वहाँ पर बड़ी भूख पड़ी हुई है, आप कभी यमन की वीडियोस निकाल के देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। 13 फैक्ट नंबर 13, $500 मिलियन की यॉट इन्होंने खरीद ली। खड़े खड़े अपने दोस्तों के साथ तफरीह के लिए ये गए हुए थे, और वहां पर इनको एक यॉट पसंद आई जो कि 440 फीट की थी। वहां पर खड़े खड़े 500 मिलियन डॉलर की, भाईजान $500 मिलियन, मतलब ये ऐसे ही है, आप किसी जगह पे खड़े हैं, आपको वो चीज पसंद आ गई, आप उस पर हाथ रखें और ले लें, $500 मिलियन की। और उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रशियन टाइकून की थी। रशियन टाइकून को वहीं पर खड़े खड़े वो यॉट छोड़ना पड़ी, क्योंकि दिल आ गया था जनाब का मोहम्मद बिन सलमान का उस यॉट के ऊपर। ये अपने दोस्तों के तफरीह के लिए गए थे, तो इन्होंने वहां पर खड़े खड़े वो खरीद ली। फैक्ट नंबर 14, $8 मिलियन की इन्होंने पार्टी थ्रू की थी, पार्टी दी थी अपने दोस्तों को मालदीव्स के अंदर। प्राइवेट जजीरा जो है उसको इन्होंने रेंट पे लिया था, और वहां पर इन्होंने 43 विलाज, 43 जो है विलाज वो रेंट पे लिए थे, और अपने दोस्तों को वहां पर खूब इंजॉयमेंट कराई, जो कि बाद में खैर खटाई में पड़ गई थी, क्योंकि इस पार्टी के फौरन बाद इन्होंने यमन के ऊपर एयर स्ट्राइक का वो ऑर्डर दे दिया था। इस पार्टी के अंदर मैं आपको बताऊं कौन कौन शामिल हुआ था। बड़े बड़े बिजनेसमैन तो शामिल हुए थे, लेकिन बड़े बड़े सिंगर्स, नामवर सिंगर्स जो पूरी दुनिया जिनको जानती है, जिनमें पिटबुल, शकीरा, रेहाना, जेनिफर लोपेज, ये सारे के सारे इस पार्टी में थे। $8 मिलियन लगा दिया इन्होंने पार्टी में ही, $8 मिलियन, खाली 8 मिलियन पाकिस्तान का नहीं कह रहा मैं, $8 मिलियन कह रहा हूं, ठीक है। 15 लास्ट फैक्ट जो है इनके बारे में वो ये है कि ये यंगेस्ट किंग होंगे इन नियर फ्यूचर आफ्टर हिज फादर।
अभी तक 1932 से लेकर 7 किंग्स आए हैं, 7 बादशाह आए हैं 1932 से लेकर 2022 तक 7 बादशाह अभी तक आ चुके हैं, जिनमें किंग सलमान जो थे उन्होंने तख्त संभाला था 79 साल की उम्र में, यानी कि 79 ईयर्स एज के अंदर उन्होंने तख्त संभाला था। और जो 7 बादशाह आए ना उनमें से जो यंगेस्ट थे वो किंग सऊद थे, जो कि 51 ईयर्स के थे जब उन्होंने संभाला था। लेकिन अब ये मोहम्मद बिन सलमान MBS जो है उनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे नियर फ्यूचर। नाज़रीन, ये थे 15 फैक्ट्स ऐसे जो कि दुनिया नहीं शायद जिनके बारे में जानती थी, आप नहीं जानते थे, मैंने आपके सामने रखे। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। ऐसी कई वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर होता रहूँगा। थोड़ी सी इसमें मिस्टेक्स हैं क्योंकि मैं न्यूज़ का वो कॉन्टेंट करता हूँ, साथ मैंने सोचा चलें आपकी नॉलेज में इजाफा होता रहेगा और मुझे भी करने को, स्टडी करने को एक नया काम मिल जाएगा, इसलिए मैंने ये वीडियो स्टार्ट की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।